السلام علیکم. آج کے خوبصورت سے ولاگ کے ساتھ کوثر شہباز. کوثر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کوثر شہباز کوثر آفیشیل. محبتیں دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اداکار ندیم صاحب کی صحت اب کیسی ہے, کس حال میں ہے؟ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ ندیم صاحب کی جو صحت ہے اس کے کچھ مسائل تھے, کچھ سماعت کا مسئلہ تھا, کچھ شوگرز وغیرہ تھی. تو وہ پچھلے سال کچھ خبریں آئی تھیں. تو ندیم صاحب سے ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی تو ندیم صاحب نے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اب میں کون سی پارٹی میں جاتا ہوں اور کون سی فلمز کر رہا ہوں اور کون سی فلم جو پہلے والے پروجیکٹ ہیں جن کو میں مکمل کرا رہا ہوں وہ کون کون سے ہیں. ایک ملاقات سمجھیے, جو انٹرویو سمجھیے, یا ایک معلوماتی چھوٹی سی ویڈیو سمجھیے. یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور ندیم صاحب سے محبت کرنے والے تمام دوستوں کو چاہیے کہ محبت دیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تو ندیم صاحب ایک تقریب میں آئے ہوئے تھے, وہاں پہ تھوڑی سی ملاقات ہوئی اور بہت سارے صحافی دوست بھی تھے. انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی تو ہم نے بھی ویڈیوز بنائی. تو اس طرح ان دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے مجھے سینڈ کیا, اور جو میں نے بنائی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ندیم صاحب اب کافی بہتر ہو گئے ہیں, لیکن ان کا جو اینک وغیرہ ہے نا, جن چشمہ, وہ ان کو لگا ہوا ہے کافی عرصے سے. تھوڑا سا ان کا مسئلہ تھا, یعنی نظر کا مسئلہ تھا تھوڑا سا, وہ بھی کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو رہا ہے, لیکن وہ اب چشمے کے بغیر کچھ نہیں دیکھ سکتے. یعنی نہ دیکھنے سے مطلب ہے ان کی نظر تھوڑی کمزور ہے. اور فلم میں سید نور صاحب کی جنت اور للکارا سنگھ ان لاہور, وہ بھی انہوں نے مکمل کرانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 2 پروجیکٹ ہیں میرے جو میں نے مکمل کرانے, اور وہ میری کیریئر کے بہت بڑے کارنامے ثابت ہوں گے, کیونکہ وہ کریکٹر میرے وہ ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں کیے. تو اس طرح میری بھی خواہش تھی اور نور صاحب کی بھی خواہش تھی کہ میں وہ کریکٹر کروں, اور اس طرح میں اپنے کام کو جاری رکھوں. تو لوگوں کی فرمائش بھی تھی, تو چاہنے والوں ایک بار پھر مجھے چاہنے والے دیکھیں گے. لیکن ندیم صاحب پاکستان کا وہ نام ہے کہ جن کی کم از کم 20 ایسی موویز ہیں جو ہو بہو کاپی کی گئیں, اور ندیم صاحب کے کریکٹر کو بھی ہندوستانی اداکاروں نے اچھا کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس طرح ان کو اچھا کر کے پیش کریں گے. لیکن ندیم صاحب کے پائے کے فنکار ان کے پاس نہیں ہیں, بہت بڑے بڑے فنکار, لیکن وہ بھی نہ کر سکے. ندیم صاحب سنگنگ کے میدان میں بھی اپنا نام پیدا کر چکے. مثلا سنگنگ کرنے آئے تھے, سنگر بننے آئے تھے, لیکن اداکار بن گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شوق کی تکمیل کو بھی جاری رکھا. پھر تو مصروف ہو گئے, اس طرح ٹائم نہ دے سکے جس طرح میوزک کو دینا چاہیے. لیکن جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے گایا. تو ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے کہ جب پی ٹی وی پہ ایک جشن آزادی کا پروگرام چلا, ہم سب ہیں لہریں, کنارہ پاکستان ہے. تو خوبصورت آواز ہے ان کی, اور بہت سارے گانے بھی انہوں نے فلموں کے لیے بھی گائے تھے. ایک میڈم نور جہاں صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے ڈویٹ کیا تھا, منڈیا دوپٹہ چھڈ میرا تے انج نہیں ستانا چاہیے. وہ گانا آپ نے بھی سنا, ہم نے بھی سنا, بہت اچھا تھا. تو اس طرح ندیم صاحب پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز فنکار ہیں. جب گنڈاسے کا کلچر اور ہر طرف گنڈاسا تھا تو ندیم صاحب ایک محبت کی زبان لے کر آئے, ایک نازک پن, ایک وہ شخصیت جس کی پرسنالٹی پہ لڑکیاں مرتی ہیں, جس کی پرسنالٹی پہ عورتیں مرتی ہیں, جس کی پرسنالٹی بولتی ہے, جس کی تصاویر کالج یونیورسٹی میں رکھی جاتی ہے. ایسا ندیم صاحب کا گیٹ اپ اور اتنی صفائی ستھرائی اور بولنے کا انداز. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کمپیئرنگ بھی کی. وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, چھوٹا منہ اور بڑی بات میں کر رہا ہوں. میں یہ ان کا تعارف نہیں کرا رہا. آج کے ولاگ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑا عروج دیکھا, ہندوستان تک کی فلمیں کی, پاکستان میں بھی بہت کچھ بڑا نام کمایا انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ ہر شے ڈھل جاتی ہے اپنے وقت پہ, لیکن بس ایک محبت ہے جو کبھی بوڑھی نہیں ہوتی. محترم ندیم صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں, لیکن ان کے چاہنے والوں کی محبت بوڑھی نہیں ہوئی. وہ ان کو اسی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. انہیں کی فلمیں آپ بھی دیکھتے ہیں, ان کی پکچرز دیکھتے ہیں. آپ بھی سوشل میڈیا پہ اگر کسی فنکار کا سب سے بڑا راج ہے تو ندیم صاحب ہے. تو ندیم صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, اللہ ان کو صحت دے. تو انہوں نے جو ہمارے لیے ٹائم نکالا, آپ شروع میں بھی وہ کلپ دیکھ رہے ہیں. تو ندیم صاحب خود چل کر کار تک آئے, لوگوں نے ان کے لیے پھول, لڑکیاں کھڑی تھیں, عورتیں کھڑی تھیں جو ان سے محبت کرتی ہیں کراچی میں, تو ان کو وہ پھول پیش کیے گئے. لیکن میری چھوٹی سی گزارش ہے حکومت پاکستان سے, کیونکہ میں نے پچھلی بار غلام محی الدین صاحب کے حوالے سے ویڈیو کی اور کہا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ تھوڑی سی توجہ دے, ان کو کچھ اتنی رقم دی جائے کہ وہ آسانی سے اپنا گھر چلا سکیں. تو میری بات سنی گئی, اور غلام محی الدین صاحب کو, مریم جی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے سنا, اور غلام محی الدین صاحب کو فلم کا فنڈ بھی ملا اور انہوں نے فلم بھی شروع کر رکھی ہے. تو اسی طرح ندیم صاحب کے لیے دعا گو ہوں
کہ ندیم صاحب کو بھی فنڈز دینے چاہیے، حکومت کو چاہیے، حکومت چلو پنجاب نہیں، حکومت سندھ کو چاہیے، اور خاص طور پر مریم جی سے کہوں گا کہ پاکستانی فنکاروں کو پنجاب تک محدود بھی نہ رکھیں، اور آپ جس طرح آپ کوشش کر رہی ہیں اس طرح وزیر اعظم صاحب سے بھی کہیے کہ وہ کراچی کے فنکار ہوں، بلوچستان کے، کوئٹہ کے فنکار ہوں، سندھ کے ہوں، سرحد کے ہوں، پنجاب کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، پورے پاکستان کے جہاں کے بھی فنکار ہیں، چاہے سریکی ہوں، پنجابی ہوں، پوٹوہاری ہوں، ہزاروی ہوں، میں کہتا ہوں جو زبان پاکستان میں 142 سے 138 زبان، ہر زبان کی ترجمانی، پنجابی ہو، ہر زبان کے فنکاروں کو عزت دو اور ان کی روزی روٹی کا خیال رکھو، ان کو کام ملنا چاہیے، ان سے کام لینا چاہیے۔ تو ندیم صاحب کے لیے دعائیں ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ ان کی صحت کافی بہتر ہے، چال پھر سکتے ہیں، اور ان کے چاہنے والوں کے لیے خوبصورت سا پیغام ہے کہ ندیم صاحب اب صحت مند ہو گئے ہیں، اب کوئی مسائل بھی ان کے لیے نہیں ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔